بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے الیکشن جو ہے اس کا شیڈیول باقاعدہ طور پہ اناؤنس ہو چکا ہے، اور ہم آپ کے سامنے جو پاکستان کے مختلف شہروں کے جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم ڈسٹرکٹ خانیوال کے جو پہلے 3 حلقے ہیں وہ کور کر چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسٹرکٹ خانیوال کا جو چوتھا حلقہ ہے اور آخری حلقہ ہے وہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کون ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کون ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ اس حلقے کے اندر IPP استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی بڑے مضبوط انداز میں نظر آ رہی ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ جو خانیوال کا حلقہ ہے NA 147، یہ نئی حلقہ بندیوں کے مطابق اس کا نمبر ہے، جبکہ جو پرانی حلقہ بندیاں تھی اس کے مطابق اس کا نمبر تھا NA 153۔ اب اس کا نیا جو نام ہے وہ NA 147 ہے۔ ناظرین اگر 2018 کا رزلٹ میں آپ کے سامنے رکھوں تو 2018 میں سے یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری افتخار نذیر صاحب 1,06,291 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے اور وہ یہ سیٹ جیت گئے تھے، جبکہ ان کے مدِ مقابل پاکستان تحریک انصاف کے ملک غلام مرتضی میتلا صاحب تھے جنہوں نے 76,920 ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی بہت ہی بھاری مارجن کے ساتھ چودھری افتخار نذیر صاحب اس نشست کو جیتے تھے۔ اور چودھری افتخار نذیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اسی حلقے سے 3 دفعہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور تینوں دفعہ انہوں نے بڑی بھاری مارجن کے ساتھ الیکشن جیتا ہے۔ تو اب اس جو 2018 میں پیر سہیل زمان کھگا صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑے تھے بحیثیت آزاد امیدوار، اور انہوں نے توقع سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، تقریباً 52,424 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، یعنی اگر آپ ملک مرتضی میتلا اور سہیل زمان کھگا کے ووٹ ملائیں تو وہ ووٹ بن جاتے ہیں چودھری افتخار نذیر صاحب سے زیادہ۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اگر 2018 میں جو ان کو لیے مشکلات کا سامنا ہوا تھا تو وہ اس لیے ہوا تھا کہ سہیل زمان کھگا صاحب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ملک مرتضی میتلا صاحب کے شریف آدمی ہیں، پہلے بھی صاحب کا MNA بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین اس کی جو صوبائی اسمبلی کی دو نشستیں تھیں وہ دونوں ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے جیت لی تھی، PP 209 اور PP 210، وہ بھی دونوں مسلم لیگ، یعنی پورا حلقہ ہی مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا اور مسلم لیگ نون نے اس حلقے کو بآسانی جیت لیا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ ناظرین دلچسپ صورتحال اس طرح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں، دونوں صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ اور قومی اسمبلی کا ٹکٹ۔ قومی اسمبلی کا ٹکٹ چودھری افتخار نذیر صاحب 3 دفعہ MNA، وہی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں PP 209 میں سے چودھری افتخار نذیر صاحب کے بھائی ہیں چودھری ضیاء الرحمان صاحب، وہ الیکشن لڑیں گے، اور PP 210 میں سے بھی چودھری افتخار نذیر صاحب کے بھائی چودھری عطا الرحمان ہی الیکشن لڑیں گے، یعنی مسلم لیگ نون کا جو پینل ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہے۔ لیکن جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی بھی اس حلقے کے اندر بڑی بھرپور کمپین بھی چلا رہی ہے اور ان کے امیدوار بھی کافی مضبوط ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جو ممبر نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ ہے ایاز خان نیازی۔ ایاز خان نیازی جو ہے سابق جو وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ہیں ان کے مشیر بھی رہے ہیں، ان کے والد عبدالرزاق خان نیازی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ بھی ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو 2-3-4 مہینے کا تھا اس کے اندر انہوں نے ترقیاتی کام بھی جہانیہ شہر کے اندر کروائے ہیں، جہانیہ سے تحصیل اور اس سے ریلیٹڈ دیہاتی علاقوں پر مشتمل یہ حلقہ ہے، تو اب وہ بھی بھرپور طریقے سے کمپین چلا رہے ہیں۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پہلے IPP کا آپ سن لیں، IPP نے بڑی اچھی پوزیشن لی ہے، انہوں نے جناب PP 210 ہے اس میں سے ملک جو غلام مرتضی میتلا سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف اور ممبر قومی اسمبلی، ان کے بیٹے جو ہے ملک مجتبیٰ میتلا صاحب، انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے PP 210 میں سے، یعنی کہ اب ملک مجتبیٰ میتلا اور کرم داد والا دو ان کے امیدوار تھے لیکن ان دونوں نے کمپرومائز کر لیا ہے، اب الیکشن کوئی بھی لڑے گا وہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، یعنی IPP کے لیے بڑی گڈ نیوز ہے جہانیہ شہر سے خاص طور پہ کہ اگر انہیں ملک مرتضی میتلا گروپ اور والا گروپ کا ووٹ مل جاتا ہے تو چودھری افتخار نذیر صاحب کے لیے شدید مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس وقت تک دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کے تو نام سامنے آیا کہ PP 209 میں سے فیصل اکرم خان نیازی
اور پی پی 210 میں سے چودھری خالد محمود ارائیں صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑے تھے، لیکن ابھی تک جو ہے قومی اسمبلی کا امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کسی نے اعلان نہیں کیا کہ کون الیکشن لڑے گا۔ پیر سہیل زمان کھگا صاحب وہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف میں شامل بھی ہوئے تھے، باقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا الیکشن وہ لڑیں گے۔ ابھی تک جو ہے انہوں نے الیکشن تو وہ لڑیں گے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو گئے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے یا پھر وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی ایک انہوں نے حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ پہلے جو ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہنا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہوں، بلکہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دیں، اور جب کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب ٹکٹ دینے کی باری آئے گی تو اس وقت وہ اعلان کرے، پہلے اس لیے اعلان نہ کرے کہ کہیں اس کو اٹھا نہ لیا جائے یا پکڑ نہ لیا جائے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کا امیدوار ہے ابھی تک اس حلقے کے اندر جو ہے اس کے اندر کلیئرٹی نہیں آ سکی۔ لیکن آخر میں ہم کو ایک بات بتا چلوں، اگر استحکام پاکستان پارٹی، کیونکہ جو ایاز خان نیازی ہیں جو پی پی 209 میں ایم پی ہے، فیصل اکرم خان نیازی ان کی آپس میں رشتہ داری ہے، تو ان کا ووٹ بینک جو وہ تقسیم ہوگا، یعنی جو ایاز خان کا ووٹ بینک ہے وہی فیصل خان کا ووٹ بینک بھی ہے، تو اب ان کے ووٹ بینک کیونکہ تقسیم ہوگا، اور اگر وہ دونوں علیحدہ علیحدہ پارٹیز میں سے جاتے ہیں کہ فیصل خان پی ٹی آئی میں سے جاتے ہیں اور ایاز خان جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جاتے ہیں، اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی پی 209 میں سے جو ہے علیم خان صاحب جو کہ آئی پی پی کے صدر ہیں وہ شاید پی پی 209 خانے وال میں سلیکشن لڑے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے۔ اب وہ ان میں سلیکشن لڑتے ہیں یا پھر وہ ایاز خان نیازی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، قومی اسمبلی کا بھی لڑیں گے، اس حوالے سے ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے، لیکن ان کے کاغذات جو اطلاعات کے مطابق وہ جمع ہو گئے۔ لیکن جیسا میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ نیازی جو فیملی ہے اگر ان کا ووٹ بینک تقسیم ہوتا ہے، یعنی آئی پی پی اور تحریک انصاف ہے، اگر وہ دونوں ہی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ تقسیم ہوگا، اس میں جو فائدہ ہوگا زیادہ تر وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار جو ہیں ان کا ہوگا، چودھری افتخار عزیز گروپ کا۔ چودھری افتخار عزیز گروپ جو ہے اس سے پہلے جو یہ پچھلے یعنی الیکشن کے شیڈیول آنے سے پہلے بھی کافی دیر تک انہوں نے حلقے کے اندر مختلف ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں، حلقے کے لوگوں کے ساتھ وہ ملتے بھی رہے ہیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ مکمل تھی، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ مکمل طور پر حلقے کے اندر ان رہے ہیں اور حلقے کے عوام کے ساتھ ٹچ رہے ہیں۔ اس وقت تک جو اب سرویز بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں چودھری افتخار عزیز صاحب، ان کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے اور وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن پھر بھی جو اینڈ میں وہی کہوں گا کہ اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، لیکن جو جہانیہ کی سیٹ ہے صوبائی اسمبلی کی شہر کی، اس میں سے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن قومی اسمبلی کی نشست پر اس وقت بھی پاکستان مسلم نون کے امیدوار چودھری افتخار عزیز فیورٹ ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔